اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفى وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد۔ یہ 14 معصومین کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، ان کے عشق و محبت میں یہ اول و عظیم مخلوق ہیں۔ عصمت و طہارت میں 14 کی عصمت ایک طرح کی، لیکن یاد رکھنا جیسے ہم نے آج تذکرہ کرنا ہے ان معصومین میں سے مولا علی نقی علیہ السلام 10ویں بادشاہ، برج عصمت و طہارت کا 12واں کوكب دری، آسمان امامت الولایت کا 10واں درخشندہ ستارہ، کمالات کا سمندر، نقابت کا بادشاہ۔ حالانکہ ہماری قوم کا حق بنتا تھا کہ 2 امام مولا جعفر صادق علیہ السلام اور مولا نقی علیہ السلام، ان 2 امام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غدیر، عقائد، معارف، تمام مذہب، کربلا، شیعہ عقیدہ سارا ان 2 اماموں نے زیادہ بیان کیا۔ ہمیں تو ان ائمہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، ان 2 اماموں کا۔ زیادت جامع کبیرہ سرکار نقی علیہ السلام نے دی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر پورا تشیع دین بیان کیا۔ ہم نے بجائے اس کے کہ ان کا تذکرہ کر دیا، ہم نے ان ممبروں پر ان کا ذکر ہی ختم کر دیا۔ ہم فقط کربلا اور شام یا 2-3 اماموں کے عملی طور پر، بیان کے طور پر شیعہ، افسوس کا مقام ہے۔ بلکہ شرمناک صورتحال ہے کہ نقوی پاکستان میں 60-70% نقوی سید ہے۔ غالب اکثریت نقویوں کو پتہ نہیں ہوتا امام علی نقی کی شہادت اور ولادت کا دن گزر جاتا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نقصہ ہے، فلانا شش امامی ہے، فلانا کچھ ہے، تو ہم بھی کامل طبی ہیں جب 12 امامی کہلوانے کا دعویٰ تب ہے جو 12 اماموں کا پورا تذکرہ کریں۔ مولا علی نقی علیہ السلام کی عظیم زندگی، 42 سال پر مشتمل زندگی، کمالات، اعجازات، کرامات، علمی فیوضات سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کی بڑی مماثلت ہے اپنے جد مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ مولا کا نقی تو نام ہی نہیں، نہ ہی ہادی نام ہے، مولا کا نام ہے علی۔ جس طرح جد پاک کا نام علی، امام علی نقی کا نام بھی علی۔ جیسے مولا علی کے کنیت ابو الحسن، ان کی کنیت بھی ابو الحسن۔ مولا علی کے 2 بیٹے حسن اور حسین، ان کے 2 بیٹے حسن عسکری اور حسین۔ جناب حسین جن کی آواز امام زمانہ اپنے بھتیجے سے ملتی، آواز کی مشابہت ہے، اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بتا دوں، سامرا میں غالب اکثریت 99% لوگ سامرا کی زیارت میں یہ تصور کرتے ہیں کہ امام علی نقی، امام حسن عسکری، بی بی نجمہ خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، یہ زیارتیں۔ حالانکہ اس جگہ پر یہ فقط یہ 4 زیارتیں نہیں، سید حسین بھی امام علی نقی کے بیٹے وہاں دفن ہیں۔ یہ بات میں آگے درمیان میں، تو جب سامرا جائیں سید حسین کی زیارت کو، سلام کو، یہ ان پر ایک ہدیے کو نہ بھولیں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا عرب اور عجم میں، ایران عراق میں مشہور لقب ہے ہادی علیہ السلام۔ ہادی اس میں فاعل یعنی ہدایت کرنے والا۔ ہمارے ہاں امام کا لقب معروف ہے نقی علیہ السلام، نقابت سے، ستھرگی، پاکیزگی۔ پوری کائنات کی انسانیت، علماء، پڑھے لکھے اور عظیم لوگوں کی نقابت کی جہاں پہ انتہا ہے، میرے مولا کی نقابت کی، پاکیزگی، شرافت، شستگی کی وہاں سے ابتدا ہے۔ اپنے زمانے میں 18,000 عالمین، کیا پوری کائنات میں کوئی بھی امام علی نقی کے لگ بغل بھی نہیں رکھتا تھا۔ علوم کا سمندر امام کی زندگی مدینہ میں بھی ہے، اور امام کی زندگی کا کچھ عرصہ سامرا میں بھی۔
مدینہ میں مولا کی زندگی کی ایک جھلک بتلانا چاہتا ہوں جو آپ عموماً تواریخ میں کم ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو کوئی ساتھی مدینہ سے نہ ہونے کے برابر تھے، ہمدردی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اماموں کی مظلومیت کے بعد لوگوں میں حیا پیدا ہوئی۔ جب مولا رضا علیہ السلام بھی مدینہ سے چلے تو گریہ و بکا کی آواز ہوئی، کچھ لوگوں کو اور سمجھ آئی۔ مولا نقی علیہ السلام نے جب مدینہ سامرا کا سفر تو پورا مدینہ بے چین ہوا، حالات اور آگے چلے گئے تھے۔ مولا حسین کے دور میں مریدان سادات ماننے والوں کی حجاز اور عراق میں، امام رضا علیہ السلام کے دور میں عرب اور ایران میں، مولا نقی علیہ السلام کے دور میں مومنین کی تعداد بڑھتی ہوئی سادات کے مریدوں کی شمالی افریقہ مراکش رباط تک پہنچ گئی۔ امام کی اگرچہ زندگی اتنی زیادہ نہیں، 42 سال، لیکن کمالات علوم سے بھرپور ہے، جس میں سے ہم تذکرہ حضرت کے باطنی علوم کا بھی اور ظاہری طور پر بھی فیوضات کے ساتھ۔ مولانا نقی علیہ السلام کو جب سامرا کی طرف مدینہ سے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک بنجر اور صحرا، بہت چٹیل میدان جہاں ریت کے ٹیلے، ایک آدمی نے کہا یہاں تو کوئی قبر نہیں ہوگی۔ اس کو پتہ نہیں تھا۔ امام نے فرمایا ہر جگہ پر اللہ کی زمین میں کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر مولا نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ آپ گرم لباس لے لیں۔ یہ جو متوکل کی فوج تھی، یہ پاگل لوگ، انہوں نے امام کے اس قول کا مذاق اڑایا، اتنی سخت گرمی مر رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، جو کہتے ٹھنڈے لباس ہو۔ بہرحال جو امام کے علم اور امامت پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے گرم لحاف اور گرم لباس پہنے۔ یک صحرا میں ٹھنڈی ہوا چلی، اتنی بارش ہوئی کہ سخت سردی ہو گئی۔ امام پر جنہوں نے قول مانا، امام کا ادب کیا، وہ تو گرم لباس میں بچ گئے، باقی یہ تھر کے مر گئے، 1-2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب سردی سے کانپ کے مر گئی۔ امام نے اپنا علم بھی بتلایا، اپنے کمالات اور علم کا بھی اظہار ہوا، اور جو مر کے وہاں دفن ہوئے، جو کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو امام نے ہر طرف سے اپنے علمی فیوضات اور کمالات کو دشمنوں اور ماننے والوں پر ظاہر کیا۔ اس کے بعد میرے شہنشاہ طویل سفر کے بعد سامرا میں تشریف لائے۔ الظاہر خان السعالیق، اس بدبخت نے میرے مولا کو خان السعالیق، جہاں مزدور اور غریب لوگ تھے وہاں بٹھایا، کیونکہ مصائب کی بات بھی کرنی، لیکن یہ جملہ کہنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس بدبخت کو امام کو ماننا پڑا۔ اپنے طور پر تو اس نے جسارت کی، امام علیہ السلام کو یہ لے کر آیا دربار میں، یہ شراب پی رہا تھا، اس کا نشہ عروج پر تھا۔ امام قریب آئے، اس نے جسارت کی کہ آپ بھی پی، فرمایا میرا بدن طاہر اور پاک ہے۔ امام نے اشعار سنائے کہ دنیا کے بادشاہ محلات میں گرج کے قبروں میں جا گرتے ہیں۔ امام نے ایسی تبلیغ کی، اس کا نشہ ٹوٹ گیا، اس کا تکبر ٹوٹ گیا، سب کچھ شراب کو پھینک دیا۔ نشے میں بدمست بادشاہوں کو بھی جو اپنی زبان کی تاثیر سے دین کی تبلیغ کر کے اپنا اثر دکھائے، وہ نقی علیہ السلام ہے۔ اور امام کے علمی فیوضات کا یہ عالم ہے، تو عطا بھی ان کو ہوتا ہے جو ظرف رکھنے والے، ولایت کا ادب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ امام کے صحابیوں میں سے ابو ہاشم امام کا ساتھی ہے، صحابی ہے، امام کے چہرے کا عاشم، امام کی ولایت و امامت کا عاشق۔ میرے مولا نقی علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، تو مولا ایک ہندوستانی آدمی آیا، ہندی زبان میں بات کی، میرے مولا نے اسی زبان میں اس کا جواب دیا۔ پورا دربار حیران، حتیٰ ابو ہاشم حیران، حسرت سے دیکھ رہا ہے، دل میں یہ تمنا کہ کاش امام کے علم سے میں زبانوں کا عالم بن جاؤں۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا ابو ہاشم قریب آ کے کہتا میرا مولا
کاش میں ہندوستانی زبان جانتا ہوتا۔ کرم کے سمندر کی لہر بلند ہوئی، میرے مولا نے ایک سنگریزہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، آقا کے مقدس لعاب اس سے مس ہوئے، وقت کا علی، وقت کا محمد، ایجادات کا سمندر۔ میرے مولا نے اپنے لعاب سے مس کر کے سنگریزہ کا منہ میں رکھو، یوں ہی ابو ہاشم نے سنگریزہ منہ میں رکھا، کہتا ہے کیا عظمت تھی، کیا میرے مولا کی زبان کا اثر تھا، آقا کے لعاب پاک کا کیا اثر تھا۔ یوں ہی سنگریزہ میرے منہ میں گیا، میرے ذہن کی کیفیت بدلی، میرے دل کی کیفیت بدلی۔ کچھ نہیں جانتا تھا، تمام علوم کا، تمام زبانوں کا عالم ہو گیا، تو جو تمنا کی تھی ہندوستانی زبان تو مجھے ان تمام زبانوں سے زیادہ آتی تھی۔ مالک ذوالجلال میرے 10ویں شہنشاہ کے تذکرہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا کے فرامین، مولا نے فرمایا دنیا سوق الربیع فیہا قوم خسر الآخرون، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ نفع پاتے ہیں اور کچھ لوگ خسارہ پاتے ہیں۔ سارا نیکی کا مال اور نیک کام کر کے بھی وہ خسارہ پاتا ہے جو نکی کی اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد کی ولایت سے دور ہو، اور جو ان کی محبت رکھنے والا ہو، اس کے پاس تھوڑا مال بھی ہو تو دنیا میں اس کے لیے خسارہ نہیں، عروج اور بلندی ان کی محبت سے، عبادتیں بھی ان کی محبت ولایت سے قبول ہوتی ہے۔ ان سے دور ہو کر منافق ہی ہے جو جتنا بھی دنیا سے کمائے گا خسارہ ہی پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔